السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 4 نومبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور آج جو میرا عنوان ہے میرے درس کا، بہت ہی اہم ہے میرے دوستو، جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، کیسا آپ کا برتاؤ تھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی، اور کئی قسطوں میں انشاءاللہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک درس میں بات مکمل نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جو آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو کیسا آپ کا سلوک اور برتاؤ ہوتا تھا، انشاءاللہ العزیز میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل کروں۔ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، اور آج جو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور اسی کی روشنی میں کچھ بات ہوگی۔ مشہور حدیث میرے دوستو، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، وہی اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی نفسوں سے جو ہے، ہمارے ہی میں سے، ہماری ہی نسلوں سے، ہماری نفسوں سے اللہ نے کیا ہے، ہمارا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انہی سے، ان کی پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، ان کا جوڑا بنایا، اور اللہ نے فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ کیوں بنایا؟ سکون کے لیے۔ بیوی سے کیا انسان کو کیا ایک سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی سکون سے ملتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ روم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفسوں سے، تم ہی میں سے کیا ہے، تمہارا جوڑا بنایا، تاکہ تم ان کی طرف جو ہے سکونت حاصل کرو، اور تمہارے درمیان جو اللہ نے رحمت اور الفت، محبت پیدا کر دیا۔ تمہارے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دیا، الفت پیدا کر دیا۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں، اے تناسبکم و تناسبونہن، یعنی جو تمہارا جوڑا بنایا، جو تمہارے لیے مناسب ہو، اور جو ان عورتوں کے لیے مناسب ہو، تمہاری بیویوں کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو جوڑا بنا دیا،
اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک محبت اور رحمت جو ہے یہ بھی ڈال دیا، جو ہے پیدا کر دیا دونوں کے دلوں میں۔ تو انسان کو جو سکون ملتا ہے، جو سکینت اسے حاصل ہوتی ہے بیوی سے، وہ کہیں اسے نہیں مل سکتی۔ جو محبت اور رحمت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہیں پا سکتے ہیں آپ۔ اور شادی بیاہ ایک فطری چیز ہے، نبیوں کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور شادی بیاہ سے ہی، نکاح سے ہی ایک جوڑا بنتا ہے، سمجھنا ہے نا، جو ساتھ میں رہتے ہیں، دو اجنبی ہوتے ہیں نکاح سے پہلے تک، ایک مرد عورت، لیکن جب شادی اور نکاح ہو جاتا ہے جو ہے تو پھر وہ ان کا رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ آپس میں میاں بیوی کہلاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز میرے دوستو، نکاح شادی ایک فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے، اور انبیاء اور رسول کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے شادیاں کی۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے اس چیز سے منع بھی کیا ہے، جو لوگ اگر یہ سوچیں کہ میں شادی بیاہ نہیں کرنی، تو اس سے آپ نے روکا بھی ہے۔ 3 لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس، ان سے کچھ سوال کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح عبادت، یعنی گھر میں جو آپ ہوتے ہیں تو کیسی عبادت ہوتی ہے۔ تو جو انہیں بتایا گیا تو وہ ہے کہ ان لوگوں نے اسے بہت کم سمجھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، یعنی پوری رات میں عبادت کروں گا جو ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں پورے سال روزہ رکھوں گا، میں توڑوں گا ہی نہیں۔ اور تیسرے نے کہا جو ہے کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا جو ہے۔ یعنی وہ عبادت کے لیے، مطلب ان کی نیت عبادت کی تھی کہ شادی بیاہ نہیں کریں گے، عبادت میں لگے رہیں گے۔ ایک کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، قیام اللیل میں گزاروں گا۔ ایک کہہ رہا نہیں، میں پورا روزہ ہی رکھوں گا ہمیشہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی طرح، وہ کہا کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا، اور سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، ہے نا، یعنی قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے دوستوں، کوئی یہ کہے میں شادی نہیں کروں گا تو یہ بھی سنت کے خلاف چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو شادی کر لے، کیونکہ اس سے جو ہے یہ نکاح اور شادی کیا ہوگا، یہ تمہاری نگاہ کو پست کرے گا جو ہے، اور اس سے تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو جسمانی طور پر، مالی طور پر، تو اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس سے کیا ہے، اس کی خواہشات کم ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نکاح اور شادی ایک فطری ضرورت ہے، اور اسی کے ذریعے سے دو پرائے لوگ جو ہے کے درمیان جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے نکاح کا، تو پھر وہ آپس میں میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔
پھر اب میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے نافذ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جو حق ہے، کس طرح سے آدمی زندگی گزارے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز جو ہے کس طرح سے ایک انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا، کیا آپ نے تعلیم دی ہے، اور یہی میرا موضوع ہے۔ یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے جو میں نے بیان کیے شادی کے تعلق سے، کہ کس طرح سے ایک جوڑا جو بنتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ تو کس طرح سے کہ انسان جو ہے، ایک مسلمان، خاص طور سے مسلمان جو ہے، وہ کس طرح سے جو ہے اپنے حقوق کو ادا کرے گا، کیسے وہ اپنا برتاؤ کرے گا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے جو حدیث سنائی آپ کو، آئیے اس کی روشنی میں کچھ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے وہ اچھا آدمی بہتر ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ اہل میں جو ہے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا، شیخ ابن باز وغیرہ نے، کہ اس سے مراد جو ہے اس کی بیوی ہے، اس کے عیال میں، اہل و عیال میں اس کی ماں بھی آتی ہے، اس کا باپ بھی آتا ہے، اس کے بچے ہیں، یہ سب اس کے اہل مانے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سب جو ہے اس کے اہل ہیں۔ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اسی طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، انسان اچھا سلوک کرے، بہتر سلوک اس کا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہتر ہوا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ آپ یہاں غور کریں کہ میرے دوستو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں کیا ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے، آپ کے اخلاق کو۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ خاص طور سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو آپ کا اخلاق تھا، جو ہے آپ کے گھر میں اپنی جو اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے وہ چیز معلوم ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ میں سب سے بہتر ہوں تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تو یہاں جو ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کے جو محاسن ہیں، وہ اسلام کے محاسن کا اظہار ہوتا ہے یہاں، کہ اسلام نے کس طرح سے جو ہے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اور اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا ہے، حق دیا ہے جو ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں اس حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق کا پتہ چلتا ہے میرے دوستو، کہ اس طرح سے آپ کا اخلاق کتنا مکمل تھا، ہے نا؟ کہ آپ کے اوپر جو بوجھ تھا ایک رسالت کا، نبوت کا، یہ جو ہے اپنے اہل و عیال کے امور یا ان کی ریکھ دیکھ، ان کے ساتھ اچھا ویوہار سلوک کرنے میں یہ کیا ہے، اس سے آپ غافل نہیں ہوتے تھے، یہ چیز آپ کو غافل نہیں کر سکی، یہ رکاوٹ نہیں بنی، جو ہے ایک بوجھ جو تھا آپ کے اوپر، ایک بڑی ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، ہے نا؟ آپ نبی تھے، رسول تھے، اور اس کا جو بوجھ تھا جو ہے وہ معمولی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ چیز رکاوٹ نہیں بنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا وقت دیتے تھے اپنے اہل و عیال کو، اور ان کی امور دیکھ بھال، ان کی رعایت، ہے نا؟ اس میں آپ نے کمی نہیں کیا۔ اور ایک قسم سے آپ دیکھیں اس حدیث سے جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرنا جو ہے ایک قسم سے اللہ رب العالمین کے تعبد، اس کی عبادت میں سے یہ چیز ہوگی، یعنی آدمی اگر اس سے کیا ہے اللہ کی قربت چاہتا ہے نا، اس طرح سے، تو گویا کہ وہ ایک قسم سے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے نا؟ اور اللہ اس سے آدمی اگر اپنے اہل و عیال کے دلوں میں، ان کی زندگی میں اگر خوشی لانا چاہتا ہے، اس کی نیت اگر ایسی ہوتی ہے اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے، اور ان کے اندر خوشی کو لائے، ان کی زندگی کو بہتر بنائے، ہے نا، ان کی ضروریات کو پورا کرے جو ہے، تو اس سے جو ہے اللہ کی قربت
ہیں، اگر اس کی نیت ہے تو اس پر اسے ثواب بھی ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور یہ چیز کہ بہت سے لوگ جو ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ لوگوں کی میں دعوت کا کام کرنا یا اسی طرح سے علم کو پھیلانا یا علم حاصل کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشغول رہتے تھے، ہے نا، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، وفود آتے تھے آپ کے پاس، جنازے میں حاضر ہونا، صدقے کو تقسیم کرنا، اس طرح مریض کو دیکھنا، لوگوں کی ضروریات کو سننا دیکھنا، اس کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے نا، تو یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں۔ اور میں بھی آپ کو ایک مثال دوں گا، ایک واقعہ میں بیان کروں گا اسی تعلق سے۔ تو میرے دوستو، انسان جو ہے ایک اچھا شوہر وہی ہے کہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، خاص طور سے اپنی بیویوں کے لیے، ہے نا، اپنی بیوی کے لیے جو ہے بہتر ثابت ہو، یعنی اس سے بات، کبھی اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، سمجھ رہے ہیں نا، اس کے دل میں خوشی ڈالنا، پیدا کرنا، یہ ایک اچھے شوہر کی صفت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے دوستوں میں تو بڑی ہنسی مذاق ہوتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے بڑے سخت دل ہوتے ہیں، وہ چیزیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دوستوں کے ساتھ جو ہے کہ مجلسوں میں دوسروں کے ساتھ جو ہے ہنسیں گے، ان کے ساتھ لطیف ہوں گے، یعنی ان کے اندر نرمی پیدا ہوگی، لیکن اپنے بیوی میں جب گھر پہنچتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ جو ان کے اندر، ان کے ہاں سختی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک شوہر کا جو اخلاق ہونا چاہیے، یہ اخلاق زوجیت میں سے یہ چیز نہیں ہے میرے دوستو، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور عام طور سے آپ اس طرح پائیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ باہر بہت خوش، لیکن گھر میں جب آئیں گے تو بالکل چہرہ اترا ہوا، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کچھ باتیں ہوں، کچھ اس طرح سے تفریح تباہ کے لیے، دل کو تھوڑا سکون پہنچانے کے لیے، ہنسی مذاق ہو، کچھ مطلب جائز شریعت کے حد میں رہتے ہوئے، ہے نا، تو یہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں میرے دوستو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، ایک اچھے شوہر کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ عورت کے ساتھ جو ہے احسان، ہے نا، کرنا چاہیے، اچھا معاملہ، ہے نا، اس کے ساتھ ہو، جیسے اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ تم ان کے ساتھ زندگی گزارو، ہے نا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اس آیت کے کہ تم ان کے لیے اچھی بات بولو، اپنی باتوں کو اچھا بناؤ، ان کے لیے اچھی بات بولو، جو ہے اچھے طرح سے بات کرو، اور اپنی حیت کو، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو جو ہے اچھا بناؤ تم ان کے لیے، جتنا تم طاقت رکھتے ہو، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی جو ہے تم سے اچھی طرح بات کرے، اس کے اخلاق اچھے ہوں، یا اس کی بات چیت، اس کا عمل، اس کا فعل، اس کی حیت، رہن سہن، سمجھ رہے ہیں نا، لباس، کپڑا، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں حیت میں، وہ اچھی ہو تمہارے لیے، تو تم بھی اس کے لیے اچھا بنو، اچھی طرح سے رہو، جو ہے جتنا تم طاقت رکھ سکتے ہو۔ اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، یہ
کوئی آپ اس کے اوپر اگر اچھا سلوک کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، ہے نا، آپ کا کرم ہو اس کے ساتھ، آپ احسان اس کے ساتھ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ایک شرعی یہ واجب چیز ہے، شرعاً جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا آپ کو، ہے نا، قرآن میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ تم اچھے سے زندگی گزارو، اچھی طرح رہو، بھلائی کے ساتھ، ہے نا، حسن سلوک کرو۔ تو اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر شمار کیے جائیں گے، اور اگر آپ اس پر عمل آپ کا نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ وہ آدمی جو ہے ایسا کرنے والا وہ برے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیں مختصر یہ کہ اپنے اہل و عیال کے لیے گھر میں آپ اچھا بنیں، اچھا رہیں، اپنے آپ کو اچھا بنائیے، اور آپ کے معاملات، حالات، اخلاق جو ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع اذا دخل بیتہ، جب آپ گھر میں ہوتے، جب آپ گھر میں آتے تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کان یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، جو کچھ کام کرتی تھیں تو اس میں آپ شریک ہوتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نکل جاتے اور نماز پڑھتے، تو نہیں نا، کان یکون فی محنت اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیوی بچوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی جو کام کرتی تھیں ان کا مہنہ، جو ان کا پیشہ، یعنی جو ان کا عمل تھا گھر میں عورتیں جو کرتی ہیں اس میں آپ ہاتھ بٹاتے۔ اور آپ جانتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا کام خود اپنا کر لیا کرتے تھے۔ آئیے ایک میں واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا یہاں پہ، اور پھر انشاءاللہ کل کچھ اور واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ میں کچھ بیان کروں گا۔ ایک واقعہ میرے دوستو، آپ دیکھیں، سب سے پہلے بات میں نے جو بھی بتائی کچھ دیر پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ ہے کہ ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، بہت بڑا بوجھ تھا آپ کے اوپر، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا کہ مطلب یہ ساری پریشانیوں کے ساتھ جو ہے، یعنی ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ اور ایک واقعہ آپ دیکھیں کہ جو مسلم میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ کے رات کی نماز زیادہ تر بیٹھ کر ہوتی تھی، اور اس کی علت جو حضرت عائشہ نے بتائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب لوگوں کی فکر، ان کے سوال نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھ کے رات کی نماز پڑھتے تھے، لوگوں کی فکر، ہے نا، ان کے سوال، ایک جو ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، جو بوجھ تھا، ہاں، آپ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 63 سال تھی، لیکن اس عمر میں لوگوں کی فکر اور امت کے غم نے، لوگوں کی ضروریات کے سوال نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا تھا کہ آپ آخری عمر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مطلب ایک بوجھ تھا آپ کے اوپر۔ بہت سارے لوگ نا وہ ہیلا حوالہ جو کرتے ہیں کہ بہت پریشان ہوں، میرے وقت نہیں ملتا، دن بھر آفس میں کام کرتا ہوں، آتا ہوں تو جو ہے تھکان ہوتی ہے، وہ بچوں کو، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، دنیا بھر کا ان کے پاس بہانہ اور دنیا بھر کی پریشانی، ایسا ذکر کریں گے کہ سارا بوجھ جو ہے انہی کے سر ہے، سمجھ رہے ہیں نا،
ان کے پاس وقت نہیں ہے، گھر میں اپنے بچوں بیویوں کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مشغول نہیں ہے اس وقت، جو آپ مشغول تھے، جو ذمہ داریاں تھیں آپ کی۔ اس کے باوجود میرے دوستو، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کی دلجوئی اور ان کے ساتھ خوش مزاجی میں کوئی کوتاہی نہیں کی کہ ان کی دلجوئی نہ ہو، اس طرح سے جو ہے اپنے اہل و عیال کو خوش نہ رکھیں۔ آپ نے کبھی جو ہے ان کی دلجوئی میں اور ان کے ساتھ خوش مزاجی میں ہے نا، آپ نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، تھوڑا غور سے سنیے گا اس کو۔ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا یا چپل درست کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ بہہ رہا ہے، آپ کی پیشانی پر پسینہ بہہ رہا ہے، اور جب پسینہ آپ کی پیشانی سے بہہ کر زمین پہ گرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موتیوں کی لڑیاں جھڑ رہی ہوں۔ یعنی پسینہ کافی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا چپل درست کر رہے ہیں، ٹوٹا ہوگا سل رہے تھے، جو بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پرنور چہرے کو دیکھا تو مبہوت ہو گئیں، یعنی ڈر گئیں اس طرح سے، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں۔ اتنا پیشانی پہ اتنا پسینہ ہے، آپ کے چہرے کو دیکھا تو ایک دل میں ایک ڈر پیدا ہوا۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عائشہ کی طرف اٹھی تو حضرت عائشہ کو پریشان دیکھ کر فرمایا، ما لک یا عائش، اے عائشہ تجھے کیا ہو گیا، تو اس قدر مبہوت کیوں ہو گئی ہو، کیوں تم اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ یا عائش، دیکھ رہے ہیں نا، آپ کا عائشہ نام ہے لیکن آپ نے عائش کہا، پیار سے اس طرح سے آپ نام کو کبھی اس طرح سے بلا سکتے ہیں بیوی کو، اگر اس کا عائشہ نام ہے تو کبھی آپ پیار سے کہیں یا عائش، ہے نا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا طریقہ، اور آپ نے یہ چیز سکھائی ہمیں، نے کہا یا عائش، سمجھ رہے نا، تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں تم اس طرح پریشان ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو کبیر الحذلی شاعر ایک ہے اس وقت موجود ہوتا تو جو شعر اس نے اپنے محبوبہ کے تعریف میں کہے تھے وہ آپ کے بارے میں کہتا۔ اس شاعر نے، ابو کبیر الحذلی نے کچھ اشعار کہے تھے اپنے محبوبہ کی تعریف میں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ شاعر آج ہوتا تو آپ کے بارے میں وہ اشعار کہتا، اور اس کے اشعار جو ہے آپ پر مکمل صادق آتے ہیں، بالکل آپ پر فٹ آ رہے ہیں وہ اشعار جو اس نے اپنے محبوبہ کے بارے میں کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا شعر ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ اشعار سنائے عربی میں، جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری محبوبہ تو ایسی ہے، میری محبوبہ ایسی ہے کہ جس کو نہ حیض آتا ہے، وہ اپنے محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے، جس کو نہ حیض آتا ہے اور نہ ہی وہ دودھ پلانے والی عورتوں کی طرح گندی رہتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی خطرناک بیماری ہے، اور اگر اس کے چہرے کے نقوش پر نظر کرو تو ایسے چمکتے ہیں گویا چاند چمک رہا ہو۔ یہ اس نے اپنی محبوبہ کی تعریف میں کہا تھا، اور اس شعر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار آپ پہ بالکل صادق آ رہے ہیں، سنے نا، کہ اس کے چہرے کے نقوش پر نظر کرو تو ایسے چمکتے ہیں گویا چاند چمک رہا ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام چھوڑ کر، جو آپ اپنا چپل یا جوتا درست کر رہے تھے، اپنا کام چھوڑ کر مسکراتے ہوئے اٹھے اور ماں عائشہ کو سینے سے لگا لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا، مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بھی اس پہلو کو فراموش نہیں کرتے تھے، بیویوں کے اندر اپنے اہل و عیال کی دل جوئی اور اس طرح ان کی خوش مزاجی۔ اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے، اب ماں عائشہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا، کتنا خوش ہوئی ہوں گی وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کے پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا تھا، اور حضرت عائشہ دیکھ کے پریشان ہو گئیں، اور اس موقع پر انہوں نے اس شاعر کا یہ شعر سنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے،
اور کام چھوڑا اور مسکراتے ہوئے اٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے دوستو، یہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ آپ چہرہ چڑھائے ہوئے اور بالکل اس طرح سے بالکل ہمیشہ بہت سے لوگوں کی عادت دیکھیے نا، گھر میں ہمیشہ غصہ ہونا اور اس طرح سے ڈانٹنا ڈپٹنا اور اس طرح گالی گلوچ نعوذ باللہ بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اخلاق کو اچھا بنائیے، آپ اپنا وقت دیجیے اپنے بچوں کو، ہیں آپ ڈیوٹی کرتے ہو 10-12 گھنٹہ ایک کمپنی کے لیے، دوسروں کے لیے، دوسروں کی خوشی کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے بوجھ کرنا، لیکن آپ کی جو شریک حیات ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہو جائے گی آپ کی، ہے نا؟ زندگی ادھوری ہوتی ہے، آپ کی شریک غم، دکھ درد کی ساتھی، خوشی اور غمی پہ آپ کا ساتھ دینے والی، آپ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، آپ اس کو بھول جاتے ہیں، آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز میرے دوستو بالکل مناسب نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے بالکل خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آئیڈیل بنائیں، اور اس کے مطابق جو آپ کا حکم، جو آپ نے حکم دیا اور جو آپ نے عملی طور پر دکھایا، اس طرح کوشش کریں۔ اپنی اہل و عیال کو، آپ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں، ان کے اندر خوشی لائیں، ہے نا؟ ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، انہیں آپ وقت دیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔